السلام علیکم. پروگرام خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ زینب چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں رائل نیوز. پاکستان میں مہنگائی کا طوفان. پاکستان میں دن بہ دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. مہنگائی کی شرح بڑھتی جا رہی ہے. ایک غریب طبقہ جو بہت مشکل سے اپنا گھر کا گزارا کرتا ہے, جیسے جس کی تنخواہ 30,000 ہے, وہ کس طریقے سے اپنے گھر کو چلائے گا. اب اس میں سے وہ اگر 10,000 روپے بجلی کا بل نکالتا ہے, 10,000 روپے پیٹرول کا نکالتا ہے, باقی 10,000 روپے میں وہ کیا کرے گا؟ ایک مڈل کلاس فیملی کیا کرے گی؟ مطلب اگر کوئی گھر میں بیمار ہے, وہ 10,000 سے وہ اس بیمار مریض کو دوائی دلائے گا یا کہ اس کو کیا نام ہے گھر کا خرچہ چلائے گا, کیا کرے گا؟ اب جیسے کہ مارکیٹ میں دیکھا جائے تو اس کی آٹے کی قیمت, چاول کی قیمت, جو دال ہے, چاول ہے, گیس ہے, بجلی, کرایہ, ان سب کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. 2 ہفتوں کی اگر ہم رپورٹ دیکھیں تو 2 ہفتوں میں جو ہے 20% سے 30% جو ہے اس کی کیا نام ہے مہنگائی کی شرح میں جو ہے اضافہ ہوا ہے. تو ابھی جو ہے ہم دیکھیں گے کہ اگلے مطلب کہ کچھ 1.5 مہینے یا 1 مہینے کا وقفہ ہے, رمضان شریف کا چاند نظر آ جائے گا. تو اس میں پاکستان جو ہے ایک جمہوری ملک ہے پاکستان, اور پاکستان میں جب چاند نکلتا ہے تو چیزوں کی جو قیمت ہے وہ 50% اوپر چلی جاتی ہے. اس کے بنسبت اگر ہم انڈیا جو ایک ہندو ملک ہے, جب وہاں پر رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے تو وہاں پر جو ہے 50% جو ہے اس کی جو ہے قیمت نیچے آ جاتی ہے. وہاں پہ مہنگائی 50% کم ہو جاتی ہے, جبکہ پاکستان جو ہے پاکستان میں جو ہے 50% جو ہے اس کی قیمت جو ہے بڑھا دی جاتی ہے. تو یہ کون کرے گا؟ یہ حکومت کرے گی. حکومت کو چاہیے کہ کیش اینڈ بیلنس کا جو ہے چیک اینڈ بیلنس کرے, مارکیٹوں میں چیک اینڈ بیلنس کا نظام قائم کریں, اور یہ ساری باتیں ہم معلوم کریں گے. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ہمارے رائل نیوز کے بیورو چیف سرفراز ساگر صاحب. جی السلام علیکم سرفراز ساگر صاحب. وعلیکم السلام. کیسی ہیں زینب؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. جی پاکستان کی مہنگائی کے حوالے سے آپ کیا بات کریں گے؟ کیا پاکستان کے کیا حالات ہے؟ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, گیس کی قیمت میں, بجلی کی قیمت میں, اس بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ زینب بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کا, اور میرے حساب سے تو آپ نے اپنے انٹرو کے اندر جو ابھی بتایا ہے, جو چیزوں کو بڑی گہری نظر سے جو ہے وہ دیکھا ہے اس کو, اور اچھا آپ نے بیان کیا. بات ساری یہ ہے کہ ہم مہنگائی کی طرف تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مہنگائی بہت ہے, ٹھیک ہے, اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ مہنگائی کس طریقے سے قابو میں آ سکتی ہے. دیکھیں, مہنگائی کا جو جن ہے نا وہ بالکل بے قابو ہے. اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج سے اگر ہم 30 سال پہلے چلے جائیں, 20 سال, 30 سال, 40 سال پہلے اگر ہم جاتے ہیں, اگر ایک کے الیکٹرک کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں, اگر کسی کا بجلی کا بل 10 روپے بھی زیادہ آ جاتا تھا تو وہاں پر لوگ باہر آ جاتے تھے اور احتجاج کرتے تھے, اور اگر 1 گھنٹہ کسی کی لائٹ چلی جاتی تھی تو لوگ سڑکوں پر آ جاتے تھے کہ جی لائٹ کیوں چلی گئی, کیونکہ وہ دور تھا شفافیت کا دور, صاف ستھرے لوگ, سادے لوگ, عوام تھی بالکل. لیکن اب 30 سال کے بعد اگر ہم اب جس پوزیشن پر کھڑے ہیں, یہ جدید دور ہے. اس جدید دور کے اندر ہم سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایسے نفسی کے عالم کے اندر, اس شہر کے اندر, ہم اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں. ہمیں اگر ہم ایک دن باہر ہم نکل جائیں, اگر ہم ایک دن باہر نکل جائیں اور یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم ایک دن ہڑتال کر لیتے ہیں یا ہم احتجاج کے لیے نکل جاتے ہیں تو ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے پیچھے, کیونکہ ہمارے پاس جو گورنمنٹ نے, حکومت نے ہمیں اس طریقے سے نارمل, بالکل نیچے نارمل وے پہ لے کر آ گئی ہے گورنمنٹ ہمیں, کہ آپ ان کو یہ سمجھا دیا کہ آپ صرف کام کریں, دائیں بائیں مت دیکھیں, ہم جو کر رہے ہیں ہم کو کر رہے ہیں, لیکن آپ صرف کام کریں. اب ہم کام کریں یا ہم احتجاج کریں. دوسری بات آپ نے بڑی اچھی کہی کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح آپ نے کہا کہ 50% مزید بڑھ جاتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے, یا 50% نہیں بڑھتی بلکہ 200% جو ہے مہنگائی بڑھ جاتی ہے. آج اگر فروٹ کے اندر ہم جاتے ہیں تو اگر آپ کو 50 روپے درجن
کیلا اگر مل رہا ہے آپ کو 50 روپے درجن، تو جب رمضان شروع ہوں گے تو یہ 150 روپے درجن پہ چلا جائے گا. اسی طرح اگر آپ مالٹا کو لے لیں، ٹھیک ہے، مالٹا اس وقت جو ہے وہ 400 روپے درجن جو ہے وہ لوگ اس کو بیچ رہے ہیں. جب رمضان شریف شروع ہوں گے تو یہ 400 کی جگہ 800 ہو جائے گا. اسی طرح کھجور کو لے لیں، دیگر فروٹ لے لیں، اور بھی دیگر چیزیں لے لیں. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں، ہم مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ جتنا کمانا ہے اس ماہ رمضان کی برکت سے کما لیا جائے. اسی ماہ رمضان میں ہم جو ہے وہ کما سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، ہم فارغ ہیں. ہندوستان کی جہاں تک بات کری آپ نے، تو ہندوستان دیکھیں وہ ایک ہندوؤں کا ملک ہے، لیکن ان میں انسانیت ہے. وہ ہمارے اسلامی تہوار کو اچھے انداز میں منا رہے ہیں، وہ ہمیں کھلی چھوٹ دے رہے ہیں، یعنی کہ 100% سے 50% جو ہے وہ بالکل رعایت کر دی جاتی ہے. وہاں پر تمام بازاروں میں اعلان ہو جاتا ہے حکومتی سطح پر کہ جی رمضان شریف کا جو مینیو دی جاتا ہے تو اس کے اندر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جی اس کے ریٹ جو ہے یہ. اچھا، ہم مہنگائی پر قابو کیسے پائیں؟ یہ بڑا اچھا کوشچن تھا آپ کا. ہم جب تک چیک اینڈ بیلنس پر نہیں جائیں گے، جب تک ہمارے ڈی سیز، جو ہمارے ڈی سی ہیں، جو ایس سی ہیں، اسسٹنٹ جو ہیں، وہ کمشنر ہیں کراچی، کمشنر کراچی کی طرف سے یہ سارے معاملات شروع ہوتے ہیں، اور ان کی نگرانی کے اندر باقاعدہ طور پر ٹاؤنز کے حساب سے کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں. اور کمیٹیاں جو کمیٹی ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بازاروں میں جائیں اور جو پرائس لسٹ ہے وہ چیک کریں، اور اس لسٹ کے مطابق ان کو کہیں کہ یہ آپ فروخت کریں. لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا یوں نہیں ہوتا، اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کی جو پرائس لسٹ جو چیک کرانے آ رہے ہیں، جو دیکھنے آ رہے ہیں، ان کی پہلے سے سیٹنگ بنی ہوئی ہے، پہلے سے ان کی سیٹنگ بنی ہوئی ہے. کچھ لوگوں پہ جرمانہ لگ جاتا ہے، کچھ لوگوں کے اوپر بند کر دیا جاتا ہے، باقیوں کو سب کو فارغ کر دیا جاتا ہے. سر پہلے تو لوگ مطلب کہ آتے بھی تھے مارکیٹ میں، جو ہے چیک کرتے بھی تھے کہ کیا ریٹ چل رہے کیا نہیں، لیکن آج کل تو انہیں فرصت ہی کہاں ہے، اپنے مطلب روم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، پیچھے سے کوئی چیز 100 روپے کی آ رہی ہے تو مارکیٹ میں وہ چیز 300 روپے کی بک رہی ہے. یہ ساری چیزیں ان لوگوں کو دیکھنی چاہیے، مگر کیا یہ لوگ تو سکون سے روم میں بیٹھے ہیں، انہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ غریب عوام پس رہی ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے. دیکھیں، بیان دینے میں اور عملی طور پر کام کرنے میں بہت فرق ہے زینب. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک ہو یا ایک عام روٹین کے دن ہو، آپ نے ایک لسٹ بنائی ہے گورنمنٹ نے، وہ جو کمشنر کراچی صاحب نے، اور ان کو ڈی سی سے اے سی سے ٹاؤن انچارجز، ان کو سب کو وہ مل چکی ہے کہ بھئی یہ ریٹ کی جو لسٹ ہے، اس ریٹ سے اوپر جو ہے نا وہ نہ جائیں، نیچے رہے. لیکن بات وہی ہے کہ پیڈ ان کے بھی لگے ہوئے ہیں اور پیڈ ریٹیلر کے بھی لگے ہوئے ہیں، جو فروخت کرنے والے ہیں ان کے بھی پیڈ لگے ہوئے ہیں. ہم اکثر تم نے دیکھا ہوگا بازاروں میں جب جاتے ہیں تو لوگ رمضانوں میں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. جی کہ بھائی آپ اتنا کیسے دے رہے ہو مہنگا؟ وہ بولا بھائی میں کیا کروں، پیچھے سے آ رہا ہوں. پیچھے سے کہاں آ رہا ہے؟ کون سا وہ پیچھا کون سا ہے جہاں سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، جو آپ کو کنٹرول لسٹ بھی دے دی گئی ہے، اور پھر بھی وہ جو ہے پیچھے سے اتنی مہنگائی کا زور ہے. جی بالکل. یہ تھا اب تک کا پروگرام. اب آپ مجھے اور میرے مہمان ساگر صاحب کو جو ہے اجازت دیے. اللہ حافظ.